إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وقال جل وعلا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا۔ میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، قیامت تک کے انسانوں کے لیے اور خصوصاً اہل ایمان کے لیے ہدایت اور نجات کے لیے، سکون اور اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب نازل کی ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اہل ایمان کے لیے ہدایت کا اور زندگی کے مسائل میں حل پانے کا واحد راستہ ہے۔ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ انسان کے لیے دنیا میں نجات کے لیے، کامیابی کے لیے، خوشحالی کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے لازمی طور پر ضروری ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ موجودہ دور میں اور آنے والے ادوار میں، بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کفار، مشرکین جو اعتراضات کرتے تھے، ان اعتراضات میں سے تقریباً بہت سارے، بلکہ سبھی کہیں تب بھی بعید بات نہیں ہوگی، ان کا جواب قرآن کریم میں آ جاتا تھا۔ خصوصاً جو بڑے بڑے اعتراضات ہوتے تھے اور لوگوں میں شبہ پیدا کرنے کے لیے جو باتیں سماج میں عام ہوتی تھیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم ہی میں اس کا جواب نازل کر دیتا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کریم میں بہت سارے شبہات جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دینی احکام کے بارے میں، اس طرح کی شبہات اور اعتراضات کا جواب بھی خود قرآن کریم میں ہے۔ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم ایک ایسی دلیل ہے جو اس ہدایت کی کتاب کی سچائی کو ثابت کرتی ہے۔ یہ کتاب خود رہنمائی ہے، لیکن اس کی رہنمائی کا حق ہونا، اس کی دلیل بھی خود یہ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ پھر قرآن کے بارے میں بتایا گیا ھدی للناس، یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن صرف ہدایت ہے، آگے ایک اور بات کہی گئی جس کے دو حصے ہیں، وبینات من الہدی والفرقان۔ اور یہ کتاب ہدا اور فرقان کی بینات ہیں، دلیلیں۔ بینہ دلیل کو کہتے ہیں، بینات جمع ہے۔ تو خود یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت کے لیے لازمی شرط ہے، اسی کی روشنی میں انسان چل سکتا ہے قیامت تک۔ قوم ایک کے بعد ایک آئیں گی، اس کتاب کی ضرورت ان کو ہمیشہ رہے گی۔ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں،
ان دو چیزوں کے پانے کے بعد، ان پر جمے رہنے کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے، یعنی ہدایت پر رہو گے۔ تو ہدایت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، کتاب اللہ و سنتی۔ دو چیزیں کون سی چھوڑ رہا ہوں؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت، میرا طریقہ، میرا راستہ۔ تو یہ ہدایت کے لیے ضروری ہے، لیکن ہدایت کے راستے پر چلتے چلتے کبھی شبہات دوسروں کی طرف سے اور کبھی اپنے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں صحیح جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا ہوں۔ اس یقین میں انسان کے اس راستے پر بقا اور اس راستے پر اس کا دوام، اس راستے پر باقی رہنا اور چلتے رہنا، اس میں اس یقین کا بڑا دخل ہوتا ہے کہ آدمی اگر یقین کرے یہی راستہ ہے تو آدمی اس راستے پر باقی رہتا ہے، کہیں اور نہیں جاتا ہے، اور چلتا رہتا ہے اور رکتا نہیں، کیونکہ آگے جا کے معلوم نہیں غلط تو نہیں جا رہا، تو رک جاتا آدمی ہے۔ آپ راستے پر ہائی وے پر گاڑی چلاتے ہیں، جیسے آپ ڈاؤٹ میں آئیں گاڑی سائڈ میں لے لو، بھائی دیکھ لو پہلے صحیح جا رہی کہ نہیں گاڑی، یہی راستہ ہے کہ نہیں، پل کے اوپر سے جانا تھا کہ نیچے سے جانا تھا، اکثر گوگل میں ہوتا ہے نا، آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ذرا سا آگے نکل گیا اور کہیں ایسا نہ ہو جائے گاڑی اوپر سے جانی چاہیے تھی۔ انسان کو یقین جب ہو تو راستے پر باقی رہتا ہے۔ یہ کتاب خود ہدایت ہے، لیکن اس کتاب میں خود ایسی دلیلیں ہیں جو اس کے ہدایت ہونے کو بتاتی ہیں کہ واقعی یہ ہدایت ہے جس کو تم کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو اس کتاب کے کتاب ہدایت ہونے کی دلیلیں بھی یہ کتاب ہے، وہ خود اپنے آپ کو ثابت کرتی ہے اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی ہے، اسی کو فالو کر کے، اسی کی پیروی کر کے تم کامیاب ہو گے۔ دو، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں فرقان کی دلیلیں ہیں۔ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے کو، آگے میں الفرقان الحق پہ بھی آؤں گا انشاءاللہ۔ الفرقان کس کو کہتے ہیں؟ فرق کرنے والی۔ قرآن کریم کے ناموں میں سے، القاب میں سے ایک لقب اور ایک نام کیا ہے؟ الفرقان۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات، برکتوں والا ہے وہ اللہ، جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الفرقان نازل کیا، اپنے بندے پر فرقان نازل کیا۔ کیوں؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ سارے عالمین کے لیے یہ خبردار کرنے والا ہو جائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کو اپنی زندگی کے مقصد اور اپنے اعمال کے انجام کے بارے میں خبردار کرتے ہیں۔ الفرقان اس کا نام ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اس میں فرقان کی دلیلیں ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب النبوات میں، کہتے ہیں کہ انسان جب راستے پر چلتا ہے، ظاہر بات ہے کہ سیدھے راستے سے نکلنے والی پگڈنڈیاں بھی تو ہیں، شیطان کے راستے، اسی سے نکل کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس کے دائیں بائیں کئی لکیریں کھینچی، اور آپ نے درمیانی سیدھی لکیر پر انگلی رکھ کے کہا یہ اللہ کا راستہ ہے، اور بقیہ راستوں کے بارے میں بتایا یہ شیطان کے راستے ہیں، اور آپ نے آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ الانعام کے اخیر میں آپ دیکھیے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میری سیدھی راہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اسی پر چلتے رہو، اسی کی پیروی کرو، اسی راہ پر باقی رہو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور چھوٹی چھوٹی راہوں میں مت نکل جانا، یہ صراط ہے، وہ سبل ہے، وہ شیطان کے راستے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ راہیں تمہیں اللہ کی راہ سے دور کر دیں گی۔
تو زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے، آدمی چلتے چلتے سیدھے راستے پر اور راستے آتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے یہاں جاؤں یا یہاں جاؤں، اس کو انتخاب کرنا ہوتا ہے. اور انتخاب تبھی آسان ہوتا ہے جب تفریق آسان ہوتی ہے. دونوں میں انسان کے لیے تمیز ممکن ہوتی ہے. آپ دنیا میں بھی دیکھیے، خصوصاً جب انتخاب ایسی چیزوں میں کرنا ہو جس میں تشابہ ہو، کنفیوژن پیدا ہو جائے، یہ یا یہ. آپ کپڑے خریدتے ہیں، گھڑی خریدتے ہیں، آپ کو چننے میں بعض اوقات دشواری پیش آتی، یہ لوں کہ یہ لوں. انتخاب مشکل ہوتا ہے. اگر انسان کے پاس پیمانہ ہو تو انتخاب آسان ہو جاتا ہے. تفریق کے لیے کوئی بنیاد ہو تو انتخاب آسان ہو جاتا ہے. کہ اندھیرے میں دکھائی نہیں دیتا کچھ، یہ یا یہ، لیکن جیسے ہی اجالا ہوتا ہے انسان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. آپ کے پاس لباس ہی مثال کے طور پر کچھ صاف دھلے ہوئے ہیں، کچھ میلے ہیں، کچھ نئے ہیں، کچھ پھٹے پرانے ہیں، اور آپ کو سفر پر جانا ہے اور اندھیرا ہے. اندھیرے میں آپ چن سکتے نہیں، لیکن جیسے لائٹ آتی ہے آپ کو فوراً سمجھ میں آتا ہے یہ لینا ہے، یہ نہیں لینا ہے، یہ بیگ میں ڈالنا ہے، یہ یہیں رکھنا ہے، یہ پرانا ہے، پھٹا ہوا ہے، مناسب نہیں ہے، بوسیدہ ہے، یہ چھوڑ دو، یہ لے لو. تفریق کے لیے روشنی چاہیے. قرآن کریم وہ الفرقان ہے جو انسان کے لیے حق اور باطل، خیر اور شر میں فرق کرنا ممکن بناتا ہے. تو جب ایسی راہوں میں آ جائے انسان کہ سیدھے راستے پر چلتے 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 یقین تو ہے یہ سیدھا راستہ ہے، پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اور راستہ سامنے آ جاتا ہے، تو اس راستے میں جاؤں یا اسی پہ باقی رہوں. قرآن اس وقت میں انسان کے لیے رہنمائی دیتا ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، کہ ہدایت کے راستے پر بقا کے لیے یہ دلیل ہے. اور جب کئی راہوں میں سے چننا ہو اور اسی راہ پہ باقی رہنا ہو اور دوسری راہ میں جانے سے بچنا ہو، تفریق کے لیے بھی یہ دلیل ہے. قرآن بہت زبردست کتاب ہے. انسانیت پریشان ہے، اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا کیا کرے. چیٹ جی پی ٹی بچا رہا ہم کو، اے آئی آیا، ہاں میڈیا اور ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ترقی ہو گئی، ڈھونڈنا آسان ہو گیا لیکن پانا مشکل ہو گیا. ڈھونڈنا آسان ہے، آپ گوگل پہ کچھ بھی ڈال دیے، یوٹیوب پہ کچھ بھی ڈال دیے، اتنے ریزلٹس آ جاتے ہیں انسان کے سامنے. اب ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کیا؟ چننا. انسان کے لیے بڑا مسئلہ. ایک مسئلہ ہے تلاش کرنا، لیکن تلاش کرنے میں اتنا سب کچھ سامنے آ جاتا ہے کہ اس میں سے چننا مشکل ہو جاتا ہے. حسن انتخاب، حسن تحقیق کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے حسن انتخاب. اچھے سے تحقیق کرنا. تحقیق میں خرابی ہو گئی، آدمی غلط جاتا. ریسرچ، لیکن ریسرچ کے بعد جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس میں چننا کیسے، اس کو کیسے سمجھنا. انسان کے پاس اگر یہ صلاحیت نہ ہو انسان گمراہ ہو جاتا ہے. تو دنیا کے پاس آج ریسرچ کے وسائل بہت ہیں تلاش کرنے کے، ڈھونڈنے کے. ڈھونڈنا آسان ہو گیا، بٹن دباؤ مل جاتا ہے، لیکن اتنا مل رہا ہے صحیح غلط اس میں تمیز انسان کے لیے مشکل ہو گئی ہے کہ گوگل کی اتنے ریزلٹس آئے، صحیح کون سا ہے اس میں، کون سی لنک میں فالو کروں، کس کی بات پر اعتماد کروں. نہیں، انسان کے لیے بڑا مسئلہ ہے. قرآن الفرقان ہے. انسان جیسی پڑھتا ہے اس کی سمجھ میں آتا ہے یہ بات فٹ بیٹھ رہی ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آنے والے ادوار میں اور اس دور میں بھی انٹلیکچول وارفیئر کے لیے قرآن کو ہتھیار بتایا. پہلے جنگیں ہوتی تھیں تلوار سے، بھالوں سے، برچھیوں سے، ڈھال اور پھر زرہ اور پھر اس کے بعد اور بندوقیں اور پھر میزائل اور آج نیوکلیئر ویپنز. لیکن ان سب کو استعمال کرنے والا کون ہے؟ انسان. اور انسان کب استعمال کرتا ہے؟ جب اس کا دماغ خراب ہوتا ہے. جب آدمی ارادے کرتا ہے تو ان برے ارادوں کے نتیجے میں وہ انسانیت کی تباہی کے پلان بناتا ہے اور انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے.
جان و مال کا فساد عقل کے اور علم کے فساد کا نتیجہ ہوتا ہے. نہیں، آدمی کسی کی عزت خراب کرنا چاہتا ہے پہلے ارادہ کرتا ہے، کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے پہلے ارادہ کرتا ہے، کسی کا مال لوٹنا چاہتا ہے پہلے ارادہ کرتا ہے، وہ انجانے میں کبھی نہیں ہوتا ہے. تو جان و مال کا جو فساد اور بگاڑ انسان کی زندگی میں زمین پر آتا ہے وہ انسان کی بدعملی سے ہوتا ہے. لیکن بدعملی، برا عمل کہاں سے آتا ہے؟ بری سوچ سے. اسی لیے قرآن حدیث میں بھی آپ دیکھیے کیا بتایا گیا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. خبردار، آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائیں پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر اس میں بگاڑ آ جائیں پورے جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے. اور اچھی طرح جان لو وہ جو حصہ ہے، وہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، وہ آدمی کا دل ہے. معلوم ہے کہ جسم بگڑتا ہے دل کے بگڑنے سے، یعنی اعمال کا بگاڑ دل کے بگاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے. اور جب اعمال بگڑتے ہیں تو زمین میں بگاڑ آتا ہے. تو زمین کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے اعمال کا بگاڑ، اس کی اصلاح ضروری ہے، اور اعمال کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے دلوں کے بگاڑ کی اصلاح ضروری ہے. اور اسی لیے انبیاء آتے ہیں، سوچ بدلو. سوچ کی اصلاح سے خیر شروع ہوتی ہے. قرآن، اب دیکھیے ایک ظالم جابر ہے، مجرم ہے، اس کی پٹائی کی، پولیس نے بہت ماری اس کو، پولیس جیل میں لے کے گئے اور رکھے وہاں پہ، مار پیٹ کے اس کو صحیح کرنا چاہ رہے ہیں. وقتی طور پر صحیح ہو بھی جاتا ہے لیکن وہ دائمی نہیں ہو پاتا ہے. یا مان لیجیے کہ کوئی ظالم ہے، جنگ ہوئی، قتل کر دیا ان کو، وہ لوگ مر جاتے ہیں. آج یہ ہیں کل دوسرے آ جاتے ہیں. بگاڑ کی اصلاح میں سوچ کی اصلاح، یہ قرآن کا طریقہ ہے. یہ علم سے ہی ہو سکتا ہے، ہتھیار سے نہیں. اور آنے والے دور میں، آج آپ دیکھیے قرآن کس دور کا ہے جس میں لوگوں کے پاس مشکل سے کاغذ ملتا تھا. قرآن کہاں لکھا گیا؟ کپڑا، پتھر کی سل، کھجور کے پیڑ کی چھال، یا اس کو آپ تنے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کی جو چھال نکلتی اس کے اوپر، اور پھر کاغذ مل گیا تو مل گیا، چمڑا، ان پر قرآن، یعنی ان کے پاس ڈھنگ کا کاغذ بھی میسر نہیں تھا. ایسے دور میں قرآن نازل ہوا، ایسے علاقے میں نازل ہوا جہاں ریسرچ کا نام تو لفظ بھی دور دور تک نہیں تھا. نہ کوئی یونیورسٹی ہے، نہ اسکول ہے، نہ کچھ ہے وہاں پہ. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امیوں میں، ان پڑھ لوگوں میں اللہ نے رسول انہی میں سے بھیجا ہے. عام طور سے عرب میں لوگ امی ہوا کرتے تھے، لیکن اس دور میں قرآن جو نازل ہوا ہے، آج آپ دیکھیں قرآن کا جو انداز ہے باتوں کو رد کرنے کا، باتوں کو پیش کرنے کا، یہ انداز ایک پڑھے لکھے انسان کو بھی اپیل کرتا ہے. کوئی آدمی آپ کو ملا، قرآن پڑھا، ملے گا کچھ خاص نہیں، نعوذ باللہ، ایسا کوئی نہیں ملے گا آپ کو. آپ کو ملے گا قرآن میں نے پڑھا، قرآن میں غلطیاں نکالنے کے لیے جب پڑھنا شروع کیا تو میری غلطیاں سمجھ میں آنے لگی مجھ کو. آپ دیکھیں کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، یوٹیوب پہ آپ کو کتنے لوگ ملیں گے ایسے. میں قرآن کے بارے میں غلط فہمی میں تھا، آپ مسلمان برے ہوتے ہیں، اس وجہ سے میں قرآن سے بھی بدظن تھا، اسلام سے بدظن تھا. لیکن کہیں مجھ کو لائبریری میں مل گئی ایک کاپی قرآن کی، یا کسی نے مجھ کو گفٹ میں دے دیا، یا میرے دل میں ایسی آیت آرت دیکھیں گے تو اس میں کیا کیا غلط ہے، ایک لسٹ بنائیں گے، سدھاریں گے مسلمانوں کو. تو ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، قرآن سے معلوم پڑے گا. چلو دیکھ لیتے ہیں، اتنا پڑھا یہ بھی پڑھ لو. جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو محسوس ہوا کہ یہ میرے دل کی آواز ہے، یہ میرے سوالوں کے جوابات ہیں، یہ میرے دل کا سکون بن گیا. اب تک کہ مجھ کو سوالوں کے جوابات جہاں نہیں ملے تھے اب ملنا شروع ہوئے ہیں، اور مجھے پتہ چلا کہ میں کہاں غلط ہوں. ایسا آپ کو ملے گا. انسان کی سوچ کی اصلاح اور بگڑے ہوئے ذہن اور دشمن ذہن، آپ دیکھیے دشمن کا دماغ اگر صحیح ہو جائے وہ دشمن ہی رہتا ہے، پوری ہوا نکل گئی اس کی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں کیا ہوا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹتے تھے جس کو بھی دیکھتے تھے پکڑ کے، لیکن ان کے اسلام کا واقعہ آپ دیکھیں، آپ کو ملے گا کہ ان کے دل میں جو بات آئی اور اسلام کا نور ان کے دل میں پیدا ہوا، جہاں ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی تو دوسری طرف اللہ کا کلام تھا. قرآن پڑھا جب پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، تو یہ تو اللہ کی کتاب ہے. جب سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں پڑھتے ہوئے، ایسا دل دھڑکنے لگا ایک دم. طفیل ابن عمرو الدوسی صحابی ہیں، وہ آئے مدینہ میں بدر کے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے. اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ بدر میں جو مشرکین قیدی تھے ان کو چھڑانے کے لیے وہ مکہ سے آئے تھے. ہمارے آدمی واپس دو، کچھ قیدی ہو گئے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے، مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، اور مغرب کی نماز میں سورہ الطور پڑھ رہے تھے. کہا کہ جب میں نے سنا قرآن نماز میں، اور اس زمانے میں دیکھیے ان لوگوں کے لیے مسجد نبوی میں آنا الاؤڈ تھا، اور آج بھی منع نہیں ہے. حرم مکی میں نہیں، وہاں پر کفار و مشرکین نہیں جا سکتے. اللہ کی طرف سے آپ اپنے گھر میں سب کو آنے دیتے. بعض مشرکین کفار کیسا ہم کو جانے نہیں دیتے، تمہارے گھر میں ہم کو آنے دیتے کیا؟ پورا گاؤں آ جاؤ. نہیں اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، اللہ نے مسلمانوں کے لیے رکھا ہے اس کو. آپ اپنے بیڈ روم میں سب کو نہیں بلاتے، آپ ہال میں بٹھاتے نا کہ سیدھا بیڈ روم میں لے جاتے ہیں کیا کچن میں لے جاتے؟ سب نہیں. تو آپ اپنے بارے میں تو قاعدہ جانتے ہو. اللہ کو حق نہیں ہے کہ یہاں صرف وہ لوگ آئیں گے جو ماننے والے ہیں. نہیں ہم کو آنے نہیں دیتے. آنا ہے ہاں، مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کرو. کون منع کرے گا تم کو؟ کون منع کرے گا تم کو؟ تم کنڈیشن پوری کرو. آفیسز میں باہر والوں کو آنے دیتے برابر، ہاں منہ دکھانا پڑتا، کبھی اس کو انگوٹھا دکھانا پڑتا، اس کو کبھی کارڈ لگتا. باہر والا آدمی ہم کو کیوں آنے نہیں دیتے؟ کرتے ایسا. کیا بولتا ہے کمپنی میں ہے جاب پہ، نہیں آ سکتے. مطلب وہ چپ چاپ سن لیتا، اچھا ایسا ہے کہ باہر بیٹھتا میں، ہاں آنے تک ہوتا. سوچیے آپ، ہم لوگ کو جواب دینے آنا چاہیے. بھائی کمپنیوں میں، اسکولوں میں، گھر میں، ہاسپٹلز میں آپ کا اپنا پیشنٹ ہے، آپ کو جانے نہیں دیتے ہیں. ریسٹرکشنز ہر جگہ ہوتی ہیں. آپ چاہتے ہو کہ اللہ کا گھر ایک دم نان ریسٹرکشن ہو، کیوں؟ اس کے لیے کچھ خاص قوانین ہیں. جو اہل ایمان ہیں وہ وہاں داخل ہوں گے. اللہ نے بنایا. کیوں ایسا بنایا؟ اللہ کا گھر ہے، آپ کے گھر کا آپ جانتے. نہیں آنا، اللہ کا گھر ہے، نہیں آنا. اللہ جو چاہے قانون بنائے. جی گھر کس کا ہے؟ وہ آپ کا ہے. آپ کے گھر میں آپ اپنا قانون بناؤ، سب کو آنے دو. اللہ تعالیٰ نے بتایا اس میں وہی آئے گا جو ایمان لائے گا. ریسٹرکشنز قرآن میں اللہ رب العالمین نے ایسے جوابات دیے جو انسان کی عقل میں بیٹھتے ہیں. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اللہ نے کہا ہے نبی، انکار کرنے والوں کی باتوں میں مت آنا، ان کی مت ماننا. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اور آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان سے جہاد کیجئے، بڑا جہاد. جہاد بولتے ہی تھوڑا سا ہاں والیوم ڈاؤن ہو جاتی ہے، کیونکہ اتنا اس کو شجر ممنوع بنا دیا گیا ہے کہ لفظ بولنے کو بھی آدمی ڈرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جن لوگوں نے دہشت گردی کو پھیلایا انہوں نے اس لفظ کو استعمال کیا. تو اب جو صحیح کانٹیکسٹ میں بولنا چاہ رہا وہ بھی ڈرتا. کہا تو ہاں پولیس پکڑ کے تو نہیں لے جائے گی، جہاد کا لفظ آتی. جہاد کا معنی ہوتا ہے اسٹرگل، صحیح کام کے لیے اسٹرگل کرنا. اسٹرگل کئی شکلوں میں ہو سکتی ہے. لیکن آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کیا فرمایا. ایک کہا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں کی بات مت ماننا. یعنی جو انسان سچائی کی دعوت دے رہا ہے، سماج کے دباؤ میں آ کر وہ لوگوں جیسا نہ بن جائے، وہ غلط کو صحیح ماننے والا نہ بنے صرف اس وجہ سے کہ وہ تنہا ہے یا اس وجہ سے کہ وہ کمزور ہیں. ماننے والے کمزور ہیں، لوگ پاورفل ہیں،
ان کی باتوں میں مت آنا. اللہ نے منع کیا, مت ماننا ان کی بات, یعنی غلط بات مت ماننا. کیونکہ کیا کہا, فلا تطع الکافرین, وہ اللہ کی بات کا انکار کر رہے ہیں, وہ حق کا انکار کر رہے ہیں, ان کی بات مت ماننا. تم بھی انکار والے مت بن جانا. یا وہ جو تم کو کمپرومائز سکھا رہے ہیں صحیح غلط میں, تم بھی بتوں کی عبادت کرو, ہم بھی بتوں کی ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, دونوں ایک ساتھ ہو جائیں گے, ایک ہو جاؤ, نیک ہو جاؤ. فلا تطع الکافرین. اسلام ہم کو بتاتا ہے ہر بات ماننے کی نہیں رہتی, صحیح بات ماننے کی ہوتی ہے لیکن غلط بات نہیں. چاہے تم کمزور ہو, چاہے تم سماج کے اندر تنہا رہ جاؤ, غلط بات ماننا نہیں. فلا تطع الکافرین. پھر جو انکار کرنے والے وہ اعتراضات کریں گے, مخالفت کریں گے, شبہات پیدا کریں گے, سوالات لائیں گے, کیسا نپٹنا ان سے, ان کے کنفیوژن کو کیسے فیس کرنا. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. ان کے ساتھ جہاد کرو اس قرآن کے ذریعے سے, بڑا جہاد. معلوم ہوا کہ جہاد علمی بھی ہوتا ہے, صرف جنگ کا نام جہاد نہیں ہے. بعض بولتے ہیں نا قرآن میں دیکھو مارو کاٹو, غیر مسلموں کے بارے میں قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے, وہ وار کے حالات کے بارے میں ہے, عام حالات میں نہیں, ورنہ مسلمان صبح سے شام تک یہی کرتا رہتا. بھائی سعودی عرب میں کس کی گورنمنٹ ہے, مسلمانوں کی کہ نان مسلمس کی؟ مسلمس کی. نان مسلم سعودی عرب میں جاتے کہ نہیں جاب کے لیے, آتے واپس کیا نہیں آتے؟ سوچیے, عرب ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت ہے نا, ٹھیک ہے دوسرے ملکوں میں نہیں, امریکہ میں نہیں ہے, افریقہ میں نہیں, فلاں جگہ نہیں ہے, لیکن جن ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت ہے اور وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ بھائی ہمارا کانسٹیٹیوشن قرآن اور حدیث کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہم اپنی زمین میں نافذ کرتے ہیں, 19-20 کچا پکا جیسا بھی لیکن کرتے ہیں, مانتے تو ہے نا اس بات کو. بڑی بڑی مساجد ہیں, کورٹس ہیں, اسلامک شریعہ وہاں پہ ہیں. شریعہ بولتے ہی ڈر جاتے لوگ ایک دم, ہاں شریعہ نہیں چاہیے ہم کو. ان ملکوں میں جہاں اسلامک شریعہ ہے, جہاں نان مسلمس, غیر مسلم, عیسائی ہو سکتے ہیں, ہندو ہو سکتے ہیں, سکھ ہو سکتا ہے, کتنے دنیا بھر کے ہو سکتے ہیں, دہریے بھی ہو سکتے ہیں, کیا وہاں وہ جاب کے لیے جاتے کہ نہیں جاتے؟ پیٹرو ڈالر ہے نا ابھی بھی, بڑے بڑے انجینئر ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہوتے ہیں, وہاں وہ جاب کے لیے جاتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں, چلو آیا لے لو اس کو اندر, کرتے ہیں, قتل کرتے نہیں. یہ ایک جھوٹ ہے جو پھیلایا جاتا ہے کہ نبی کے اسلام میں غیر مسلموں کے قتل کی بات کی گئی ہے اور لوگوں کو بھڑکانے کے لیے بولا جاتا ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے. وار میں کیا کریں گے آپ؟ مان لیجیے کسی بھی ملک کی ایک آرمی ہے, اس کا کمانڈر ٹاپ لیول کا کیا بولے گا, جب تم جنگ میں ملو گے دشمن سے گلے ملنا ان کے. بولتا ہے ایسا؟ کیا بولتا؟ نہیں سنیں گے آپ لوگ, گئے نہیں کبھی جنگ. بولتا ہے ایسا گلے ملو, دشمن کو قتل کرنے کی بات بولتا ہے. آپ ان کی پریڈز دیکھیے, ان کو جو یعنی تیار کیا جاتا ہے, تو جس طرح سے تیار کیا جاتا ہے, اب کوئی ریکارڈنگ کر لیا اس کی کہ دشمن کے خلاف وار کے لیے جو ان کو تیار کیا جا رہا ہے اور گرم کیا جا رہا ہے, ایک دم ریکارڈنگ کر لیا. دیکھو یہ لوگ ایسا بولتے ہیں, لوگوں کو مار ڈالو, کسی کو چھوڑنا مت, شوٹ ایٹ سائٹ, سب ایسا. ہاں کیا اس کو آپ ایز اے رول بناؤ گے؟ وہ وار کے حالات میں ہیں, وہ جنگ کے حالات میں بولی ہوئی باتیں ہیں. قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی جو جنگ کے حالات میں آئی ہیں, جنگ کے کانٹیکسٹ میں ہیں. اس کو لے کے آپ ایک عام حالات کے لیے کرو گے تو یہ صحیح نہیں ہے. تو قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ ایک طرف جنگ ہے, اس کی ضرورت پڑے گی تو ہوگی. آج کیا دنیا کی ترقی یافتہ ملک جنگ نہیں کر رہے؟ کیا بول رہے ہیں, صرف پیس نہیں کرتے, جنگ سب کرتے جنگ. اور ہر ایک کی اپنی ایک آرمی ہوتی ہے. آرمی کائے کے لیے ہے؟ گلدستے بانٹنے کے لیے آرمی کیوں ہوتی ہے؟ جنگ کے لیے ہوتی ہے. ان کو ٹریننگ کائے چیز کی ہوتی ہے؟ جنگی ٹریننگ ہوتی ہے. تو یہ غلط, اس کو کوئی نہیں مانتا ہے. تو قرآن کی آیتیں, احادیث میں جو باتیں ہیں, ایک حکومتی سطح پر جہاں اسلامی حکومت ہو وہاں
جنگ کے حالات ان کو پیش آ سکتے ہیں، اور اسلام سارے معاملات میں گائیڈنس دیتا ہے، جنگی اصول بھی اسلام نے دیے، وہ آیتیں اس تناظر میں ہیں، عام حالات کے لیے نہیں ہے۔ عام حالات میں دوسری آیتیں ہیں، جیسے عام حالات کے حساب سے آیتیں کیا ہیں؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ہے اچھے سلوک سے ان لوگوں کے تعلق سے جنہوں نے دین کی بنیاد پر تم سے جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اللہ تم کو منع نہیں کرتا ہے ان سے کہ تم ان کے ساتھ، دو باتیں بتائی گئی، ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہم کو قرآن ہی معلوم نہیں تو ہم کو بولنے نہیں آتا کچھ، ہم گونگے اسی لیے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام، اللہ کی بات نہیں ہے۔ قرآن گونگا کر دیتا ہے مخالفین کو۔ اللہ منع نہیں کرتا ہے تم کو ان لوگوں کے باب میں، ان لوگوں کے معاملے میں جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، کہ تم ان کے ساتھ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ میں احسان کا سلوک کرو اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو۔ اس سے اللہ منع نہیں کرتا ہے عدل و انصاف کرو، ظلم مت کرو، بلکہ احسان کرو۔ ان تبروہم، تبروہم ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ اللہ منع نہیں کرتا ہے، کیوں؟ وہ جنگ نہیں کر رہے، انہوں نے تم کو گھروں سے نہیں نکالا۔ تو یہ ان کے بارے میں ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑتے نہیں ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ ان سے بھلا سلوک کرو، ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو، ان پہ ظلم مت کرو۔ قرآن بتا رہا ہے کہ نان مسلمز پر ظلم نہیں ہے، اور نان مسلمز کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ یہ کون بتاتا؟ چلو دشمن لوگ تو نہیں بتاتے، ہم لوگ بتاتے، اور ہم لوگ کیوں نہیں بتاتے؟ ہم کو معلوم نہیں تو بتائیں گے کیسا؟ ہم لوگ، ہمارے پاس دنیا بھر کی معلومات ہے، قرآن کی نہیں۔ تو ہماری ذلت کی وجہ کیا ہے؟ ہماری ذلت کی بنیادی وجوہات میں سے یہ ہے، کیوں؟ حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو رفعت عطا کرتا ہے، اونچا کرتا ہے، اور بہتوں کو نیچا کر دیتا ہے، پست کر دیتا ہے۔ تو رفعت اور پستی کا مدار اس کتاب کے ساتھ معاملے پر ہے۔ تم نے اس کتاب کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، اللہ تمہارے ساتھ ویسا معاملہ کرے گا۔ ضرورت ہے کہ ہم کس سے جڑیں؟ اللہ کی کتاب سے۔ اب دیکھیے اس آیت میں پورا معاملہ ہی الٹا ہو گیا۔ کوئی آدمی کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرے تو آپ یہ آیت اس کے سامنے پیش کر دیں ایک دم کلیئرٹی کے ساتھ میں، کہ اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ان لوگوں کے معاملے میں جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی اور تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، کہ تم ان کے ساتھ میں بھلائی کا سلوک کرو اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو۔ اور کیا کہا؟ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کس کے ساتھ عدل و انصاف سکھایا جا رہا ہے؟ اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، جو مسلمان نہیں ہیں، وہ ہم اسلام کو نہیں مانتے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو اسلام کو نہیں مانتے۔ سوچئے اگر ہمارے قرآن، اب دیکھیے کوئی آدمی، مثلا ایک آدمی آپ اس سے ملے، تمہارے قرآن میں ایسی آیت ہے، ہاں میرے کو پسند نہیں، اور تم لوگوں کو بھی میں نکالنے والا ہوں انڈیا سے یا امریکہ سے یا فرانس سے یا برٹن سے۔ اب اس کے دماغ میں ہے کہ ان کی کتاب میں ہمارے بارے میں غلط باتیں ہیں۔ اب جیسی اس کے سامنے آیت آئے گی، ہوا نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ یہ آیت سنتے بولے ایسا ہے قرآن میں؟ پہلا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈاؤٹ اینڈ نیگیشن، شاکنگ۔
پتہ کدھر ہے؟ اب یہ دوسرا اپنا بھی مسئلہ یہ بھی ہے. اپنا مسئلہ دوسرا کیا ہے وہ تو میرے کو بھی نہیں معلوم ہے. مان لو آپ کو معلوم ہے, آپ نے کھول کے دکھایا, دیکھیے ادھر دکھ رہا, وہ ٹرانسلیشن اپنی آنکھ سے دیکھ رہا برابر. ہاں قرآن میں بتایا, قرآن کی کاپی, ہاں قرآن کی کاپی ہے سر تمہارے کو. اب دو فائدے ہوں گے اس کے. ایک, جیسی وہ یہ پڑھے گا اس کے دل میں آئے گا تب اسلام میں اتنا اچھا ہے, مطلب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو, ہم کو سکھایا جا رہا ہے اسلام میں ایسا ہے. اس کے دماغ میں دوسرے کون آئیں گے؟ جنہوں نے اس کو بھڑکایا تھا اسلام ایسا ہے, کیونکہ وہ بھی کیا ہے, وہ واٹس ایپ یونیورسٹی میں پڑھا ہوا فارغ ہے, اس کے بعد ڈگری یہ ہے, وہ یہاں وہاں سے لوگوں کی باتیں, ویڈیوز اور اس طرح کی باتیں سن کے آپ کے خلاف کھڑا ہوا ہے. جیسی وہ پڑھے گا یہ اور سنے گا یہ, اور اپنی آنکھ سے جب اس نے دیکھا تو فوراً اس کے دل میں ان لوگوں کا بھروسہ ختم ہو جائے گا جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے ہیں اور نفرت کی اس طرح کی ہوا پھیلاتے ہیں. وہ فوراً بولے گا مطلب یہ اور کتنی باتیں مجھ کو غلط بولی ہوں گی ان لوگوں نے. اگر وہ سمجھدار آدمی ہوگا تو, اگر نہیں ہوگا تو وہ سب ٹھیک ہے, لیکن وہ ایسا کیوں, تو آدمی ایسا کرے گا. ایسا بڑا طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے انسان, لیکن عموماً انسان ایسا ہوتا ہے کہ جب سچائی اس کے سامنے آتی ہے تو اس کے دل میں ایک ایسا دروازہ کھل جاتا ہے جو اس کو بند کرنے نہیں آتا. لیکن یہ قرآن ہے. قرآن میں آپ کو جہاں جہاں دیکھیے, آج کے دور میں جو مسلمانوں کے خلاف ہوا ہے, دہشت گردی کے تعلق سے ہو, مسلمانوں کے بارے میں قرآن میں جنگ کی آیت ایسا, اس کا جواب قرآن سے ہی ملا کہ نہیں ملا. اور ایک آیت ہے تھوڑا آگے کی ہے, وہ ان, اب ایک دم کلیئرٹی کے ساتھ اس میں ہے, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. اگر مشرکین میں سے کوئی تمہارے پاس آ کے پناہ مانگے, سیکیورٹی مانگے, بچاؤ, فَأَجِرْهُ, اس کو پناہ دو, حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنیں. دشمن اسی لیے بنانا کہ تمہارے قرآن میں غلط ہے, یہاں تک کہ وہ تم کو سیکیورٹی دو اور اس کو قرآن سناؤ, دیکھو ہمارے اسلام میں ایسا ہے, تم کیوں ہمارے سے دشمن بنے. حتی یسمع کلام اللہ, پھر اس کے بعد ڈیوٹی ایک بج گئی, کیا ہے, ثم ابلغہ مأمنہ, پھر اس کے بعد اس کو اس کی امن کی جگہ تم خود پہنچاؤ, تم خود اس کو امن دو, اور اس کے بعد رستے میں کوئی بھی مارے نہیں. ہاں جا باہر, جا گھر کو جا, اب گھر سے باہر نکلتے ہی پٹائی اس کی ہو رہی ہے, نہیں, اس کی سیفٹی کی رسپانسبلٹی کس پر ہے, مسلمان پر. ہاں اب آدمی پڑھے ایسا کہ ایک اور مشرک کا لفظ آ رہے ہیں اس میں, شرک کرنے والا, پناہ مانگے تو پناہ دو, اور اس کے بعد کیا کرو, اس کو قرآن سناؤ. یہ نہیں کہ اس کو زہر پلاؤ, مار ڈالو اس کو, نہیں, دھوکہ نہیں. ایجوکیٹ ہم, یعنی آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, اس کو ایجوکیٹ کرو. اس کا پرابلم کیا ہے, جہالت. ذالک بانہم قوم لا یعلمون, اس لیے کہ ایسی قوم ہے جو جانتی نہیں ہے, ان کو معلوم نہیں ہے, معلوم نہیں ہے, اس لیے تمہارے دشمن بنے ہیں. تمہاری دشمنی کا بیسک کاز ان کا اگنورنس ہے. جہالت ہٹاؤ, جہالت ہٹاؤ. جہالت کیسے ہٹتی ہے, جہالت سے, پاور سے. جہالت کیسے ہٹتی ہے, علم سے. جہالت ہٹتی ہے علم سے. اور ظلم, دیکھیے ظلم اور جہالت کی جوڑی ہے, جہاں جہالت ہوگی وہاں ظلم آئے گا, چاہے جائیداد کی تقسیم ہو یا کوئی اور معاملہ ہو. جج صاحب کو بٹھائے, حق دو ان کا بھائی سب کا, اور ان کو معلوم ہی نہیں صحیح غلط کیا ہے, تو وہاں انصاف ہوگا یا ظلم ہوگا. جب انسان کے پاس فیصلے کا پیمانہ نہ ہو تو عدل ہوگا کہ ظلم ہوگا, ظلم ہوگا.
حقدار کو حق نہیں ملے گا. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ، کیا کہا کہ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے. کتنی چیزیں بیان کی؟ کتنی ہیں؟ 2 ہے. کیا کیا ہے وہ؟ ظلوم کہتے پرلے درجے کا ظالم، چھوٹا موٹا نہیں، ظالم ظلوم فعول کے وزن پر ہے، بہت ظالم ہے. اور جاہل کا اور بڑا، اس میں ہوا بھریں گے تو کیا ہوتا؟ جہول، بہت جاہل. تو انسان ظالم ہے اور کیا ہے؟ جاہل. جوڑی کس چیز کی ملی آپ کو؟ جہالت اور ظلم کی. جہاں جہالت ہوگی وہاں ظلم آئے گا، چاہے وہ اللہ کے بارے میں ظلم ہو، شرک، یا وہ جان و مال کا ظلم ہو. جہاں جہالت آئے گی وہاں ظلم آئے گا. اگر آپ زمین پر سے ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کی شروعات کہاں سے کرنی پڑے گی؟ ہاں، جہالت پھیلانا پڑے گا نا؟ نہیں، کیا پھیلانا پڑے گا؟ پہلی وہی کس بارے میں آئی؟ عرب میں کیا تھا اس وقت میں؟ علم تھا. کیا تھی؟ جہالت تھی. شرک تھا، ظلم تھا، مار کاٹ تھی، بچیوں کا دفن تھا، قبائلی جنگیں تھیں، اور ننگا طواف کرنا اللہ کے گھر کا، اور ہر قسم کی غلط چیزیں وہاں چھائی ہوئی تھی. جہالت ہی جہالت تھی، ان کو معلوم نہیں تھا. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غافلون. سورہ یاسین میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ قرآن کیوں نازل ہوا؟ اے نبی، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کریں جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا، تو اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس علم نہیں آیا. تو ساری مصیبت کی جڑ علم ہے. آنے والا دور، دیکھیے جنگوں کا دور تو تھا، اب میں وہاں آ رہا ہوں جہاں شروع میں ہم تھے. یہ درمیان میں جو باتیں ہوئیں وضاحت کے لیے تھی. اب جو دور آیا ہے وہ علم کا دور ہے، آرگیومنٹ کا دور ہے. بتاؤ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، دلیل دو ہم کو. ایویڈنس کا دور ہے، ریسرچ کا دور ہے، فیکٹس بیسڈ ریسرچ یا ڈیسیجنز. علم چاہیے ہم کو، علم کا دورہ ہے. آنے والا دور علم کا دور تھا، اور علم کی بنیاد پر انسان فیصلے لے گا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا، گیا. فلاں نبی کو فلاں معجزہ دیا، سانپ موسیٰ علیہ السلام کا تھا وہ بھی، اور اس کے علاوہ معجزات تھے، عصا کا سانپ بن جاتا تھا یا اور چیزیں ہوتی تھی. پچھلے نبی تھے، داؤد علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ان کے لیے لوہا موڑ دینا آسان کر دیا تھا اللہ نے. سلیمان علیہ السلام کو ایسی فوج دے دی، جنات ان کے لیے مسخر کر دیا، ہواؤں کو مسخر کر دیا. ہر ایک نبی کے اپنے اپنے معجزات تھے. ہمارے نبی کو اللہ نے کیا دیا؟ باقی معجزات تو تھے، لیکن اصل معجزہ کیا ہے؟ ایسی نشانی آپ کی نبوت کی صداقت کے لیے دی جو علم ہے، اللہ کی بات ہے، یہی ہے، لو اس کو. اور بقیہ جتنے بھی نبی گئے ان کے معجزات ان کے ساتھ چلے گئے، کیونکہ وہ ان معجزات کے ذریعے بتاتے تھے ان کی صداقت کو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن دیا وہ امت کے پاس بھی ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آنے والے دور میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ امت ہی انسانیت کے سامنے اسلام کی حقانیت اور صداقت کو بیان کرے گی. ان کے پاس یہ رہنا چاہیے، کیونکہ آنے والا دور علم کا دور ہے. عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، آنکھ، اور اس طرح کی جتنے بھی کوڑ میں مبتلا ہے اس کو شفا اللہ کے اذن سے دیتے تھے، خود نہیں، ان کے ذریعے اللہ شفا دیتا تھا. لیکن ان کی نبوت اور رسالت کی گواہی تھی، دلیل تھی، لیکن وہ بھی ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، امت میں نہیں آیا وہ. لیکن اللہ نے قرآن جو دیا وہ امت کے پاس ہے. یہ افسوس کس بات کا ہے کہ امت قرآن سے دور ہے. ہماری ذلت کی وجہ یہ ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے نبی، کافروں کی بات مت ماننا، یہ جاہل لوگ ہیں، یہ کچھ بھی منوا رہے ہیں آپ کو.
کہ اللہ کے ساتھ آپ دوسروں کی بھی عبادت کرو اور باپ دادا کے طور طریقوں پہ آپ باقی رہو، اسلامی شریعت اور اسلامی احکام کے علاوہ بس رسم و رواج کو آپ مان لو، نہیں، ان کی بات مت ماننا۔ لیکن جب نہیں مانیں گے تو یہ غلط بولیں گے یا اپنی باتیں پیش کریں گے، تو کیا کرو؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان سے جہاد کیجئے، بڑا جہاد۔ معلوم ہے کہ جہاد علم سے ہوتا ہے، اور علم والے جہاد کو اللہ تعالیٰ نے باقی ساری جنگ اور سب کچھ سے کیا کہا؟ جہادًا کبیرہ، بڑا جہاد۔ تو معلوم ہے کہ علم بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن میں آپ کو آنے والے ادوار میں جتنے فتنے، کنفیوژن، ڈاؤٹس اور اعتراضات جو بھی رہیں گے، قرآن میں آپ کو جواب ملے گا اس کا، اور سلف ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن میں دیکھیے، یعنی پڑھا لکھا آدمی اگر ہو یا تھوڑی بہت عقل استعمال بھی کرنا اس کو تھوڑا آتا ہو، تو ایسے انسان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے اللہ کی بات کو سمجھنا، اور سمپل طریقے سے قرآن غلط کو غلط بتا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، اور ایک تو عقل کا صحیح استعمال، دوسرے تاریخی شواہد۔ قرآن میں آج کے دور میں ریسرچ میں یہ بہت میٹر کرتا ہے، ہسٹری اور کرونالوجی۔ تو قرآن نے تاریخ کو بھی اہمیت دی، اور تاریخ کی بنیاد پر بھی باتوں کو صحیح اور غلط بتایا جا سکتا ہے، کیونکہ کلیمز جو لوگوں کے ہوتے ہیں، چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں یا انسان کی ذاتی زندگی کا معاملہ ہو، ڈاکومنٹیشن کا معاملہ، جائیداد کا معاملہ، تاریخ اس میں بہت اہم ہوتی ہے۔ پہلے ہوا کہ بعد میں ہوا، پہلے کیا ہوا تھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، چاہے وہ کسی کے اوپر الزام کا معاملہ ہو یا کچھ بھی معاملہ ہو، زندگی میں تاریخ اور سیکوینس آف ایونٹس جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو کرونالوجی بولتے ہیں، اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ بہت سارے معاملات صحیح اور غلط ثابت ہو جاتے ہیں جب آدمی ان کی ترتیب دیکھتا ہے واقعات کی۔ قرآن نے اس کو بتا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے چیزوں کو صحیح غلط ثابت کرنے کا۔ کیسے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں حجت کرتے ہو، کیوں بے وجہ بحث کرتے ہو؟ کیا بحث کرتے تھے وہ لوگ؟ اہل کتاب میں دو آتے ہیں، یہود اور نصارہ۔ اچھا، مسلمان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، ابراہیم علیہ السلام کو ان میں سے کون نہیں مانتا؟ ہاں، تینوں مانتے، لیکن ماننے میں کیا ہے، وہ ہمارے ہیں، یہود بولتے تھے، وہ یہودی تھے۔ یہود کیا بولتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور نصارہ کیا بولتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے۔ اس زمانے میں جو لوگ تھے، یہ دونوں کا کلیم تھا، ابراہیم علیہ السلام ہمارے، تمہارے نہیں۔ نصارہ بولتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے، تمہارے نہیں۔ دونوں بھی، کوئی کہتا تھا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور کوئی کہتا تھا نصرانی تھے۔ بھائی جاہل کو دعویٰ کرنے کے لیے علم لگتا نہیں لگتا، کوئی بھی آدمی کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے، صحیح دعویٰ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اب یہود کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے، اور نصارہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے۔ اللہ نے کہا، اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں حجت کرتے ہو، کیوں بحث کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، حالانکہ بات یہ ہے کہ تورات اور انجیل ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو تورات اور انجیل کس کے بعد نازل ہوئی؟ افلا تعقلون، تم کو عقل نہیں؟ یعنی عیسائی اور یہودی والا معاملہ جو ہے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا ہے، پھر وہ یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہسٹوریکلی دیکھو تو وہ تو پہلے تھے، پھر ان کے بعد تورات آئی اور یہود اس کو ماننے لگے، پھر انجیل آئی اور عیسائی اس کو، نصرانی اس کو ماننے لگے، تو یہ تو بعد کا معاملہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان دونوں سے پہلے ہیں، تو تم ان کو عیسائی اور یہودی کیسا بول سکتے ہو جبکہ وہ پہلے ہیں؟ آپ نے کتنے سادہ الفاظ میں ان کا رد کر دیا اور کہا، ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، اور تم جس چیز میں علم رکھتے ہو اس میں تم حجت کرو، بحث کرو، یہ تو بات ٹھیک
فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ، لیکن جس کا تم کو علم نہیں ہے اس میں تم کیسے حجت کرتے ہو، کیوں حجت کرتے ہو؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یعنی یہاں دوسرا قاعدہ بتا دیا گیا ہے، آرگیومنٹس کے لیے نالج ہونا چاہیے. حجت کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ بحث کرنے کے لیے علم ہونا چاہیے. بولنے میں تو بہت آسان ہے، پالن کرتے اس کا سب لوگ. آدمی کے پاس علم نہ بھی ہو، بلکہ جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے وہ زیادہ حجت کرتا ہے، ضدی ہوتا ہے وہ. تو یہاں اللہ نے قاعدہ بتا دیا، قرآن میں قاعدہ بتا دیا گیا کہ نمبر 1 تم اس پر عقل سے کام لو. ذرا غور کرو، ابراہیم علیہ السلام کے بعد تورات اور انجیل، یہود و نصارہ ان کے بعد ہیں، تو ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ وہ کلیم کریں کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے. نمبر 2 ان کو سبق سکھایا گیا، کہا گیا کہ تم یہ جو حجت کر رہے ہو، علم ہو اور حجت کرے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن تم حجت جو کر رہے ہو بغیر علم کے، یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کیا تھے کیا نہیں تھے یہ اللہ جانتا ہے، تم جانتے نہیں. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا کون؟ تو زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. یہ بنیاد بنائی اور آگے کلیم قرآن نے کیا، جو جانتا ہے وہی بتائے گا، جو جانتا ہے وہ بتائے گا. اللہ نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، مسلم تھے. حنیف تھے سب سے کٹ کے اللہ کے ہونے والے، جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کے سچی معبود کی عبادت کرنے والے، رسم و رواج کو چھوڑ کے اللہ کی وحی اور شریعت کی پابندی کرنے والے، ظاہر و باطن میں اہل باطل سے دور ہو کر اہل حق کے ساتھ ہونے والے، حق کے ساتھ ہونے والے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اور یہ تیسری پارٹی کو بھی یہاں پہ تنبیہ کر دی گئی. کون؟ مشرکین. ان کا اپنا ایک کلیم تھا، ان کا اپنا ایک دعویٰ تھا، ابراہیم علیہ السلام ہمارے، کیونکہ انہوں نے یہاں بسایا کس کو؟ اپنے بیٹے کو. عرب میں کس کو بسایا؟ ابھی قربانی آ رہی ہے، تو کس کی قربانی دی تھی ابراہیم علیہ السلام نے؟ اسماعیل علیہ السلام کی. اور اللہ تعالیٰ نے قربان ہونے دیا کیا ان کو؟ نہیں، اللہ نے قربان ہونے نہیں دیا، لیکن آخری حد تک ان کو جانے دیا. یہ بہت بڑا امتحان تھا ان کا جس میں وہ کامیاب ہو گئے. تو کہا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. تو ان کو بھی تنبیہ کر دی، یہ دونوں تو نہیں، تم بھی نہیں، وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے. تو تمہارا بھی کلیم کرنا کہ وہ ہمارے تھے، وہ یہاں آ کے انہوں نے اللہ کی توحید کا گھر بسایا اور اپنی اولاد کو توحید والا بنایا، اور اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے دور ہوئے، ان کو حق کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، بت پرستی سے روکا. تو تم جو آج بتوں میں پڑے ہوئے ہو مشرکین، تم جو آج بتوں کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے گھر کو بتوں سے تم نے بھر دیا ہے، وہ تمہارے بھی نہیں تھے. وہ کس کے تھے؟ وہ اللہ کے تھے، وہ مسلم تھے. تو اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا، قرآن کا ایک دم سادہ انداز ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے، ہاں، تمہارے بھی، ہاں. لیکن ابراہیم علیہ السلام تو تمہارے سے پہلے تھے، تورات بھی نہیں تھی، انجیل بھی نہیں تھی، تو تمہارے کیسے ہوئے؟ وہ یہودی کیسے ہوئے؟ نصرانی کیسے ہوئے؟ وہ یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی. اور تم مشرکین تمہارے تھے، شرک کرتے تھے وہ؟ نہیں. تم کرتے نا؟ ہاں. تمہارے کیسے ہوئے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ان کو بھی انکار کر دیا، ان کا بھی انکار کر دیا. کہا کہ وہ اللہ کے فرما بردار تھے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. اب دیکھو یہ مکہ میں کون کر رہا ہے ایسا؟ مدینہ میں کون کر رہا ہے ایسا؟ کون ہے؟ مسلمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ. تو قرآن میں رد کرنے کا جو انداز ہے بہت اعلیٰ لیول کا ہے. دیکھیے
ٹیکنیکلی بہت باریک کر کے تو پبلک بیٹھے رہتے سمجھ میں نہیں آ رہا ہم لوگوں کو، کیونکہ عام انسان علمی رد کو نہیں سمجھ پاتا ہے بہت باریک جو ہو۔ قرآن میں سادہ انداز میں ہائی لیول کا رد ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا آدمی اگر غور کرے گا تو بہت سمجھ میں آئے گا، اور بھولا بھالا سیدھا سادہ وہ بھی سنے گا تو اس کی بھی سمجھ میں آتا ہے۔ آسان بنانا مشکل ہے، مشکل بنانا آسان ہے، یاد رہے گا اس کو۔ کسی بھی چیز کو آسان بنانا کیا ہے؟ مشکل ہے۔ تو قرآن میں جو انداز ہے یہ آسان انداز ہے، اور یہ اللہ کے سوا کوئی کر سکتا ہے نہیں، کہ ایک چرواہے کو بھی سمجھ میں آئے گا، ہسٹورین کو بھی سمجھ میں آئے گا، سائنٹسٹ کو بھی سمجھ میں آئے گا، پروفیسر کو بھی سمجھ میں آئے گا۔ ایسی کتاب بتائیے کہاں ہے؟ کہ ایسی کتاب جو آسان انداز میں حقائق کو سمجھاتی ہو، یہ قرآن کریم ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی آپ کی زبان پر ہم نے اس کو آسان کیا ہے۔ تو قرآن میں تیسیر کا پہلو ہے، آسان کتاب ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے بارے میں ہے۔ میں سمجھتا آج ہم لوگ رک جائیں گے کیونکہ آگے جو آیتیں آ رہی ہیں اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا، تو انشاءاللہ اس کو ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں بتایا اور اس میں پچھلی کتابوں کے حوالے دیے گئے ہیں، تورات اور انجیل کا۔ جیسے ابھی تورات اور انجیل کا ذکر آیا، تورات اور انجیل کی بات کو قرآن نے نقل بھی کیا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے اس میں کیا محرف ہے اور کیا محرف نہیں ہے۔ اس پہ ہم آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو بیٹھنے کو قبول فرمائیں، قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں اور بڑھائے، اور قرآن کریم سے جڑنے، اس کو پڑھنے اور اس کے مطابق لوگوں کو تعلیم دینے اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سیکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ابھی بھی ان کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، ابھی بھی قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ امامت کے لیے آگے بڑھا، میرے کو نہیں آتا، اب نہیں آتا، اور اکیلے پڑھتا تیری نماز وہ کیا؟ سوچیے، میرے کو تجوید نہیں آتی ہے، مجھ کو یہ نہیں آتا، مجھ کو وہ نہیں آتا، تو کب سیکھیں گے؟ دانت گر جائیں گے تو تجوید بھی نہیں آئے گی۔ پھر دانت گرنے سے پہلے مسجد کا امام، مولوی صاحب، کوئی معلم پکڑیے اس کو اور قرآن پڑھنا سیکھیے۔ آپ مشکل سے 3 مہینے آپ کو لگیں گے، آپ سیکھ لیں گے اس کو۔ تو 30 سال تک جاہل رہنے کی بجائے 3 مہینے میں سیکھ لو، 6 مہینے لگیں گے بھائی۔ 60 سال سے آدمی نہیں پڑھ رہا، کیوں؟ آتا نہیں، میرا دماغ پلٹتا نہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں ہم سیکھ لیتے ہیں، زبان پلٹتی نہیں ہے۔ گالی دینے کو کیسا پلٹتی؟ جھوٹ بولنے کو کیسا پلٹتی؟ دنیا کی باتیں کرنے کے لیے رات کو 2-2 بجے تک بیٹھ کے گپ شپ کرتا ہے، سیاست کی باتیں کرتا ہے، زبان تھکتی نہیں؟ اور قرآن پڑھنے کو تیری زبان پلٹتی نہیں، پلٹاؤ اس کو۔ آدمی کو چاہیے قرآن سیکھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بہانے قیامت کے دن کام آئیں گے نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورہ الفرقان میں اللہ نے کہا ہے۔ قیامت کے دن رسول شکایت کرے گا اللہ سے، وقال الرسول یا رب، اے میرے رب، ان قومی، میری قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے اس قرآن کو مہجور بنا دیا تھا۔ مہجور متروک، حجرہ، ہجرت آپ جانتے، ہجرت کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ کے جانا۔ اس قرآن کو چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا تھا، چھوڑ دیے تھے اس کو۔ میری قوم نے قرآن کو متروک قرار دے دیا تھا کہ نہیں پڑھتے تھے اس کو، نہیں سنتے تھے، نہیں اس پر یقین کرتے تھے، نہیں مانتے تھے اس کو۔ ہماری اپنی زندگی میں آپ دیکھیے، موبائل فون اور قرآن دونوں میں کیا مہجور ہے ہماری زندگی میں۔ ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں تصور تک نہیں ہے۔ میں موبائل یوز کرتا تھا، چھوڑ دیا۔ پچھلے سال رمضان میں استعمال کیا تھا میں نے موبائل فون، اس کے بعد سے اب تک یوز نہیں کیا۔ ہے ایسا کوئی؟ ہوگا تو بتائیے، اس کا خاص مطلب سب کے لیے نمونہ بنے گا۔ وہ ہے کوئی ایسا؟ نہیں ہے ایسا۔ جوان نہیں، بوڑھے بھی، بوڑھا بلا کے بتا دو ایسا کوئی۔ میں نے رمضان میں استعمال کیا تھا موبائل فون، تب تک یاد ہے مجھ کو ٹائم ٹیبل کے لیے، ہاں، افطار کا وقت، سحری کا وقت۔ اس کے بعد سے اب تک موبائل فون استعمال ہی نہیں کیا۔ کبھی کبھار ایسا ہی استعمال کر لیتا ہوں۔ ایسا کوئی ملے گا؟ نہیں۔ لیکن قرآن کے بارے میں رمضان میں پڑھا تھا، اس کے بعد سے اب تک نہیں پڑھا۔ کتنے ملیں گے ایسے؟
بیچ میں کبھی تو بھی ہاں پڑھ لیتا ہوں ایسا، لیکن ریگولر نہیں ہے۔ موبائل دن میں کم سے کم، ریسرچ یہ ہے، ایک دن میں ایک عام انسان دنیاوی اعتبار سے 52 مرتبہ موبائل فون اٹھا کے دیکھتا ہے۔ آپ لوگ ہو سکتا ہے زیادہ بھی کرتے ہوں، ناراض نہ ہو آپ، کم سے کم 52 تو ہے، سوچئے۔ اور قرآن 2 بھی ہو تو بہت ہے، ہاں 2 بھی ہو تو بہت ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ اسی موبائل فون میں قرآن ہوتا ہے، یہ بھی نہیں کہ ہاں قرآن کہیں سے لانا پڑے گا، 7 سمندر پار ہے، ریت میں چل کے جانا پڑتا بھائی، مگرمچھ بیچ میں آتے، ہے ایسا نہیں ہے، اسی موبائل فون میں ہے۔ لیکن آدمی ہاں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے قرآن پڑھتے پڑھتے میسج آتا، قرآن چھوڑ کے میسج چیک کرتا ہے، اور پھر جو میسج کے پیچھے دوڑنے لگتا تتلی کے پیچھے، تو قرآن ہی پورا چھوڑ ہی دیتا پڑھنے کا۔ کیوں ایسا؟ کیا قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شکایت کریں گے تو ان میں یہ نہیں آ سکتا ہے؟ جزئی اعتبار سے آ سکتا، اگرچہ کلی طور پر نہیں چھوڑا اس نے، قرآن پہ ایمان نہیں چھوڑا اس نے، قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، مانتا ہو بہت ہماری کتاب بہت بھاری ہے، اس کو کچھ بھی معلوم نہیں کیا ہے اس کے اندر، لیکن ہے ہماری کتاب بہت زبردست۔ کیا ہے بتا تمہارے قرآن میں کیا ایسا زبردست ہے؟ وہ ہم کو نہیں معلوم، مولوی صاحب کے پاس جانے کا، لیکن بہت زبردست ہماری کتاب۔ ہم رسمی قسم کا ایمان لا کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو اعلیٰ قسم کی جنت ملے، یہ ہمارا حال ہے۔ ہم کو اللہ کا کلام بھی معلوم نہیں، لیکن رات دن ہم ساری دنیا بھر کے میسیجز چیک کر رہے ہیں۔ رب العالمین کا میسیج جو 1400 سالوں پہلے آیا، ہادہ بلاغ للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے بلاغ، پیغام ہے اللہ کا، میسیج ہے اللہ کا۔ کتنا پڑھتے ہیں ہم اس کو؟ ہماری اوقات تو یہ ہے کہ ہم کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا بھی صحیح ترجمہ معلوم نہیں ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا ہم کو معلوم نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ ہم دن میں کئیوں بار پڑھتے ہیں، فاتحہ دے رہا آدمی، اس کو قل یا ایھا الکافرون کا ترجمہ معلوم نہیں ہے، لیکن فاتحہ دے رہا ہو برابر۔ سوچئے کیسے ذلت نہیں آئے گی، کیسے پٹائی نہیں ہوگی، کیسے ہمارے گھروں پر بلڈوزر نہیں چلیں گے۔ ہم دین پہ بلڈوزر چلائیں، ہمارے گھروں پہ نہیں چلیں گے؟ کہیں نہ کہیں ہم قصوروار ہیں، ظالم کا ظلم ہوتا ہے، لیکن ہم مدد کے مستحق ہیں کیا؟ ہم نے اپنے آپ کو خود مدد سے محروم کرا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تو مدد سے ہم کیوں محروم ہوئے؟ یہ بھی سوچنے کا موقع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ کی تعلیم، اللہ کے علم، اللہ کا قرآن، رسول کی سنت، اس سے جڑنا، علم سے جڑنا، یہاں سے خیر شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر پر آنے والا بنائے اور لوگوں کو خیر پر لانے والا بنائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔